عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال سوم سمسٹر 5 میں اردو صحافت نصاب کے تحت یونٹ 2 میں پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات سے متعلق مواد فراہم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صحافت خبریں پہنچانے کے کام کا نام ہے، اور پرنٹ میڈیا میں اخبارات خاص طور سے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو خبریں فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک اخبار جو صحافتی کام انجام دیتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قومی، علاقائی و بین الاقوامی سطح کی اہم خبریں اخبار کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ایک اخبار نکالنا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی افراد کام کرتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب لوگ مل کر تقریباً صبح 10 بجے سے رات کے 2 بجے تک اخبار کے دفتر میں کام چلتے رہتا ہے، اور اخبار کے دفتر میں جب اخبار چھپ جاتا ہے رات میں، تو عملے کے ارکان تو اپنا کام انجام دے چکے ہوتے ہیں، لیکن اخبار خاری تک پہنچانے کے لیے بھی کئی لوگ کام انجام دیتے ہیں۔ تو صبح سویرے ہم کو ہمارے گھر پر اپنا اخبار دکھائی دیتا ہے۔ تو صحافت میں اخبار کے عملے کے اہم ارکان کا تعارف کرائیے، یہ سوال آتا ہے۔ تو اخبار کے دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اخبار کا عملہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ اخبار کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ اخبار کا عملہ: ایک اخبار کافی ہنرمند افراد کی مشترکہ کوشش سے نکلتا ہے۔ تو اخبار میں ہنرمند افراد کا ہونا ضروری ہے جو اخبار کے کام کاج سے واقف ہوں۔ صرف سیدھے سادے لوگ جو کوئی ڈگری یافتہ ہیں وہ اخبار کے کام نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں صحافتی تجربہ ہونا چاہیے۔ مختلف ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مختلف ہنرمند افراد کی ضرورت ہے۔ اگر اخبار کے عملے میں ضروری افراد کام نہ کریں تو اخبار کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اخبار میں ایک ایک خبر سچائی سے پیش کی جاتی ہے اور ذمہ داری سے پیش کی جاتی ہے۔ تو ہنرمند افراد کے ساتھ ذمہ دار افراد بھی ہونا ضروری، اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ اخبار کا عملہ کام کرتا ہے۔ تو اخبار میں خبریں جو شائع ہوتی ہیں رات 8 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک، خاص طور سے سارا کام ہو جاتا ہے۔ رات 1 بجے 2 بجے کے درمیان میں بڑی تیزی سے ہزاروں کی تعداد میں اخبار مشین میں چھپ جاتا ہے، اور گاڑیوں کے ذریعے اور ریل کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے جہاں جہاں بھیجنا ہے وہاں اخبار صبح سے پہلے بھیج دیا جاتا ہے، اور ہاکر کے ذریعے صبح میں ہمارے گھر اخبار آ جاتا ہے۔ اخبار کے عملے میں ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، مینیجنگ ایڈیٹر، رپورٹر، سب ایڈیٹر، سرکولیشن مینیجر اور ہاکر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ اخبار میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعارف ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چیف ایڈیٹر کسے کہتے ہیں۔ اخبار کے ادارتی عملے کا نگران اور سربراہ چیف ایڈیٹر ہوتا ہے۔ اخبار میں خبروں کی اشاعت کا جو کچھ بھی کام ہے وہ سب سے اہم ذمہ داری جس کی ہوتی ہے وہ چیف ایڈیٹر کی ہوتی ہے۔ شعبہ ادارت کے ساری ذمہ داری چیف ایڈیٹر پر ہوتی ہے۔ شعبہ ادارت سے مراد جو ایڈیٹنگ کا جو عملہ ہے۔ خبریں کئی طرح کی آتی ہیں، خبروں کو مختصر کیا جاتا ہے، انہیں سرخی لگائی جاتی ہے، اور اہمیت کے حساب سے انہیں صفحے اول پر، دوسرے صفحے پر، یا ریاستی خبریں ہیں تو آخری صفحے پر انہیں شائع کیا جاتا ہے۔ ہر اخبار کے صفحات مقرر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نہایت تجربہ کار، چست و چالاک اور اخبار کا بے لوث خادم ہونا ضروری ہے۔ تو چیف ایڈیٹر کیا ہے؟ تجربہ کار بھی ہو، چالاک بھی ہو، بے لوث خادم۔ چیف ایڈیٹر مالک اخبار کی ہدایات، تجاویز اور مشوروں کو روبہ عمل لاتا ہے۔ اخبار کے جو مالکین ہوتے ہیں ان کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اخبار میں خبریں دیتا ہے۔ اخبار جتنا بڑا ہوگا اس کے مسائل بھی اتنے ہی پیچیدہ ہوں۔ جیسے ہمارے پاس
مثال اگر اردو اخبار میں سیاست ہے، اعتماد ہے، منصف ہے، راشٹریہ سہارا، اسی طرح انگریزی میں دا ہندو ہے، دکن کرانیکل ہے، ٹائمس آف انڈیا ہے، تیلگو میں ایناڈو اخبار ہے، یہ سارے بڑے اخبارات کہلاتے ہیں۔ چیف ایڈیٹر ادارتی بورڈ کی صدارت کرتا ہے۔ جو لوگ بھی سب ایڈیٹرز ہوتے ہیں یا رپورٹر ہوتے ہیں، سب کو ملا کر چیف ایڈیٹر اس کی صدارت کرتا ہے۔ اداریہ وہی لکھتا ہے، کم از کم اداریہ کے نکات کا یقین کرتا ہے۔ اگر سب ایڈیٹر جوائنٹ ایڈیٹر اداریہ لکھے تو چیف ایڈیٹر اس پر نظر ثانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اہم خبروں کے لیے صفحے کا تعین اور ادارت سے متعلق دیگر اہم امور چیف ایڈیٹر طے کرتا ہے۔ اچانک رات میں کوئی نئی اہم خبر آ گئی اور وہ پہلے صفحے پہ جگہ ہے بھی، تو وہاں سے کچھ غیر اہم خبر نکال کر اہم خبر کو رات میں 12 بجے بھی چاہے تو بدلنا ہے تو چیف ایڈیٹر کی ہدایت پر اہم خبر کو سب سے پہلے جگہ دی جاتی ہے۔ مینیجنگ ایڈیٹر، اخبار کے تمام انتظامی امور پر نظر رکھنا مینیجنگ ایڈیٹر کی ذمہ داری۔ اب ایک اخبار چونکہ کئی افراد کا مجموعہ ہے، اس میں بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے، تو مینیجنگ ایڈیٹر کیا کرتا ہے کہ سبھی ملازمین کا تقرر کرتا ہے، پھر وہ لوگ بر وقت ڈیوٹی پر آئیں اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر کوئی ملازم چھٹی لیتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرے ملازم کو فوری بلایا جاتا ہے یا اضافی کام لیا جاتا ہے جسے اوور ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مینیجنگ ایڈیٹر یہ ادارتی بورڈ کے علاوہ جتنے بھی نامہ نگار ہے ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہے، اور اخبار میں جتنے بھی انتظامات ہیں، کمپیوٹر ہے، برقی ہے، مشین ہے، سارے انتظامات مینیجنگ ایڈیٹر دیکھتا ہے۔ اخبار کے عملے کا تقرر، ان کی تنخواہوں کا مقرر کرنا، اخبار کے ایجنٹوں کا تقرر، ہر ضلع میں خریدار جو ہوتے ہیں ان کو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ اخبار کی تجارت، اخبار کو کیسے بڑھایا جائے، فروخت کیا جائے، تعداد اشاعت میں اضافے کی کوشش، زیادہ سے زیادہ لوگ اخبار خریدیں، اس کے لیے اخبار میں لوگوں کی دلچسپی کے انعامات بھی رکھے جاتے ہیں۔ اور مختلف اداروں سے باہمی روابط رکھنا، اخبار کے لیے درکار سہولتوں کی فراہمی، امور وغیرہ امور مینیجنگ ایڈیٹر کی ذمہ داری۔ بہرحال سارے انتظامات جو شخص دیکھتا ہے اسے مینیجنگ ایڈیٹر کہتے ہیں۔ جوائنٹ ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر کے بعد ادارتی صفحے کا ایک اور ذمہ دار جوائنٹ ایڈیٹر ہوتا ہے۔ یہ چیف ایڈیٹر کا معاون ہوتا ہے اور اخبار کے اہم فیصلوں میں مدد کرتا ہے۔ بڑے اخبارات میں جوائنٹ ایڈیٹر ہوتے ہیں۔ یہ جوائنٹ ایڈیٹر کیا ہے، کام کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ سبھی جو اخبار کے ادارتی صفحے کے جو ذمہ دار ہے ان کے اوپر یہ کام کرتا ہے۔ نائٹ ایڈیٹر، اخبارات میں عموماً صفحے اول کا کام رات دیر گئے ہوتا ہے۔ اردو اخبارات میں صفحے اول پر قومی و بین الاقوامی اہم خبریں اور صفحے آخر پر ریاستی اہم خبریں دی جاتی ہیں۔ ان صفحات کا کام رات دیر گئے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اضلاع کا ایڈیشن تیار کرنا بھی نائٹ ایڈیٹر کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اخبار کے مالکین تو گھر چلے جاتے ہیں، لیکن نائٹ ایڈیٹر کیا کرتا ہے کہ وہ سارے ذمہ داری سے اہم صفحات جو رات میں 12 سے 2 بجے کے درمیان ہوتے ہیں تیار، اس وقت وہ موجود رہتا ہے۔ شہر اور اس کے نواحی علاقے میں تقسیم ہونے والے اخبار کے اہم صفحات کی تیاری نائٹ ایڈیٹر کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اہم مقابلوں کی خبریں دینا ہو یا رات دیر گئے کوئی اہم سیاسی خبر، کوئی حادثہ کی خبر وغیرہ کا مناسب انداز میں پیش کرنا ہو تو نائٹ ایڈیٹر اپنے مشورے دیتا ہے یا اخبار کی کاپیوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اگر کچھ تبدیلی کی ضرورت ہو تو تبدیل کراتا ہے۔ نائٹ ایڈیٹر مجموعی طور پر اخبار کے حتمی صورتحال پر نظر ڈالتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ رات میں کام کرنے والے کو نائٹ ایڈیٹر ہے۔ نیوز ایڈیٹر، اخبار کے دفتر پر خبریں مختلف ذرائع سے موصول ہوتی ہیں، جیسے پرنٹر سے خبریں ملتی ہیں، ٹی وی سے، ریڈیو سے، رپورٹروں سے، نامہ نگاروں سے خبریں ملتی ہیں، نیوز ایجنسیوں سے خبریں ملتی ہیں۔ تو نیوز ایڈیٹر خبروں کو دیکھ کر اگر وہ اشاعت کے قابل ہوں تو اس پر متعلقہ صفحے کا نمبر لگا کر رکھا دیتا ہے۔ اسے اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی خبر شہ سرخی بن سکتی، ہیڈ لائن بن سکتی، اور کون سی خبر اندرونی صفحات پر دی جائے۔ اس طرح سب ایڈیٹروں کی سہولت کے لیے نیوز ایڈیٹر ضروری ہے۔ سب ایڈیٹر کیا ہے، ہر صفحے کے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ جو دی گئی خبروں کو درست کر کے ان کو سرخی لگائے اور ان کو ٹائپ کر کے متعلقہ جگہ پہ لگائے۔ نیوز ایڈیٹر کو حالات حاضرہ سے باخبر رہنا ضروری ہے، تبھی وہ خبروں کی اہمیت جان سکے گا۔ جیسے انتخابات ہے، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا تو اہم وقت پہ اس کو فیصلہ لے کر اس کو
صحیح جگہ پر لگانا یہ نیوز ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے، اور خبروں کو الگ الگ صفحے پہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پسند کی خبریں کھیل کا صفحہ ہے تو وہاں ملتی ہے، اور سیاسی خبریں جو ہے اہم ہیں، ریاستی خبریں آخری صفحے پہ، دوسرے صفحے پہ ہم کو جو ہے کچھ درمیانی قسم کی خبریں، پہلے صفحے پہ قومی اور بین الاقوامی اہم خبریں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ سب کام نیوز ایڈیٹر کرتا ہے۔ سب ایڈیٹر، اخبار کے ادارتی عملے میں کئی سب ایڈیٹر ہوتے ہیں جو عموماً دن اور رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ یہ ایڈیٹر کے معاون ہوتے ہیں اور ادارتی صفحے اور فیچرز وغیرہ کی تیاری میں ایڈیٹر کا ساتھ دیتے ہیں۔ اردو اخبار میں زیادہ تر خبریں پرنٹر سے لی جاتی ہیں، پی ٹی آئی کی خبریں انگریزی میں آتی ہیں، اس لیے سب ایڈیٹر ترجمے کا کام بھی کرتے ہیں، اور ڈیسک انچارج کے کہنے پر ترجمہ شدہ خبر کو ایک کالمی اور دو کالمی سرخی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر اخبار میں ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس میں ایک ڈیسک انچارج ہوتا ہے، اس کے کچھ صفحے ان کو دیے جاتے ہیں، جیسے دن کے اوقات میں صبح 11 بجے سے شام کے 4 بجے تک اندرونی صفحات کا کام ہوتا ہے، اور اضلاع کے اخبار کا کام ہوتا ہے۔ تو ایک ڈیسک انچارج سینئر سب ایڈیٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں۔ پرنٹر سے آئی خبریں اور ایجنسی سے آئی خبروں کو درست کر کے سرخیاں لگا کر الگ الگ صفحے پہ انہیں لگایا جاتا ہے، 2 کالمی، 3 کالمی، 1 کالمی، خبر کی اہمیت کے حساب سے اسے بڑا یا چھوٹا کرتے ہیں۔ اور ترجمے کا کام سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے انگریزی یا تیلگو سے اردو اور انگریزی سے اردو کا ترجمہ کرے، کیونکہ یہ اہم خبریں بعض جو ہے انگریزی میں آتی ہیں، تیلگو میں بھی ہوتی ہیں۔ سب ایڈیٹر کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مقامی خبروں کی زبان درست کرے۔ لوگ اکثر جو ہے اپنے طور پر کوئی جلسے کی خبر لکھ کے لاتے ہیں، تو لوگوں کو اخباری زبان نہیں آتی، لمبے چوڑے بیانات لکھ دیتے ہیں، تو سب ایڈیٹر کیا کرتا ہے، اسے مناسب طریقے سے درست کر کے اخباری زبان کے اعتبار سے پیش کرتا ہے، اور اختصار کے ساتھ پیش کرے۔ سب ایڈیٹر کو غیر جانبدار، وسیع النظر اور معروضیت کا حامل ہونا چاہیے، کسی کی تائید نہ کرے، کسی سے پیسے لے کے غیر ضروری نیوز شائع نہ کرے، اور تفصیلات میں نہ جائے، بلکہ جو ضروری باتیں ہیں وہی پیش کرے۔ خبروں کو تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں، مسلمان ہے تو مسلمان کی تائید میں اور غیر مسلم کی جو ہے مخالفت میں خبریں نہ لگائیں۔ سب ایڈیٹر کو متحمل مزاج بھی ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے دفتر میں ملاقات کے لیے آئے تو خوشی سے ملنے والا ہو، اسے اپنے کام سے لگاؤ۔ سب ایڈیٹر صحافتی پیشے میں دلچسپی لے تو وہ نیوز ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر بن سکتا ہے۔ تو یہ ترقی کرتے ہوئے یہ لوگ بعد میں نیوز ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر بنتے ہیں، ڈیسک کے انچارج بھی بنتے ہیں۔ سپلیمنٹ ایڈیٹر، اخبارات میں صرف خبریں شائع نہیں ہوتی بلکہ قارئین کی پسند کے اعتبار سے مضامین، فیچر اور دیگر معلوماتی مواد بھی شائع ہوتا ہے۔ آج کل اخبار کے ساتھ یومیہ خصوصی سپلیمنٹ شائع ہو رہا ہے، جیسے اتوار کا خصوصی سپلیمنٹ جس میں سیاست، ادب، کھیل کود، فلم وغیرہ پر مضامین، تبصرے اور تجزیے شامل ہوتے ہیں۔ اخبارات کے خصوصی سپلیمنٹ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ اخبار کی عمر صرف 1 دن کی ہوتی ہے۔ لوگ ان خصوصی سپلیمنٹوں کی فائل بنا کر انہیں مطالعے کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ اردو اخبارات ادب، تاریخ، سائنس، خواتین سپلیمنٹوں کے علاوہ بچوں کا صفحہ، کھیل کود کا صفحہ اور تعلیم کا صفحہ بھی شائع کر رہے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں منصف اخبار نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سپلیمنٹ روزانہ کے اعتبار سے بچوں کا صفحہ ہے، خواتین کا صفحہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ادب کا صفحہ ہے اور مذہبی صفحہ ہے، اسی طرح روزگار اور تعلیم، نوجوانوں کا صفحہ ہے، اور اتوار کے دن جو ہے تمام قسم کی چیزوں کو ملا کر سپلیمنٹ شائع کیا جاتا ہے۔ سپلیمنٹ یعنی اخبار سے جڑا ہوا اور کچھ حصہ۔ تو ان کے لیے ایک متعلقہ ایڈیٹر ہوتا ہے جو قارئین کے مضامین اور خصوصی فیچرز اور معلوماتی مضامین کے ذریعے اپنے سپلیمنٹ کو ترتیب دیتا ہے۔ سپلیمنٹ ایڈیٹر ہفتہ بھر کام کرتا ہے اور ایک خصوصی سپلیمنٹ ترتیب دیتا ہے۔ تو بہرحال 8 دن کام کر کے وہ ایک دن جو ہے اتنا اچھا نکالتا ہے کہ لوگ اخبار کی خبروں کے ساتھ سپلیمنٹ کے مضامین بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کی پسند کا صفحہ کب آنے والا ہے۔ رپورٹر، اخبار میں جو خبریں جو لے کے آتا ہے اسے رپورٹر کہتے ہیں۔ تو خبریں فراہم کرنے کا سب سے اہم کام رپورٹر کرتا ہے۔ خبر رساں اداروں سے قومی و بین الاقوامی خبریں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ اخبار کا بیشتر حصہ مقامی خبروں پر مشتمل ہے، جس میں شہر اور اضلاع کی خبریں شامل رہتی ہیں۔ اس لیے اخبار کی عمومی پہنچ جہاں تک ہے وہاں بڑے بڑے مقامات پر رپورٹر متعین کیے جاتے ہیں جو روزانہ خبریں فراہم کرتے ہیں۔ اب جیسے حیدرآباد میں اب بڑے اخبار نکل رہے تو یہاں پر بھی
کئی رپورٹر ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف موضوعات پہ کام کرتے ہیں، جیسے کانگریس پارٹی کی خبریں ہیں، ٹی آر ایس کی خبریں ہیں، اسی طرح کرائم کی خبریں ہیں، مذہبی خبریں ہیں. تو اس کے لیے جو رپورٹر مقرر ہوتے ہیں، اضلاع میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو نامہ نگار بولتے ہیں. خبریں فراہم کرنے والے اخبارات کے عملے میں یہ ارکان رپورٹر، کریسپانڈنٹ، اسٹرنگر اور ریپریزنٹیٹیو کہلاتے ہیں. جس شہر میں اخبار نکلتا ہے وہاں کے نامہ نگار کو رپورٹر کہتے ہیں، جبکہ اخبار کے لیے دیگر اضلاع اور مقامات کے نامہ نگاروں کو بھی رپورٹر کہا جا رہا ہے. اسٹرنگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عارضی طور پر کسی خاص موقع کی خبریں فراہم کریں. بعض لوگ جیسے جلسوں کی خبریں دیتے ہیں، یا جو ہے وقف بورڈ ہے تو وقف بورڈ کی خبریں دیتے ہیں. تو یہ اسٹرنگر ہے، یہ روزانہ کی بنیاد نہیں بلکہ اہم موضوعات پر خبریں دیتے. اخبارات میں موضوع اور شعبے کے اعتبار سے رپورٹر مقرر ہوتے ہیں. سیاسی خبروں کا رپورٹر، جس میں حکومت کی خبریں لانے والا اور حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کا رپورٹر ہوتا ہے. مذہبی خبریں، سماجی تہذیبی خبریں، کھیل کی خبریں، جرائم کی خبریں، معاشی خبریں وغیرہ موضوعات کے لیے الگ الگ رپورٹر مقرر ہوتے ہیں. اخبار کی جانب سے رپورٹر کو ایک علاقہ دیا جاتا ہے، اسے بیٹ کہتے ہیں. جو لوگ اخبارات میں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو رپورٹروں میں جو بڑا ہوتا ہے عہدے کے اعتبار سے، وہ کیا کرتا ہے بیٹ کے اعتبار سے، یعنی کسی کو جو ہے اسمبلی بھیجا جاتا ہے. یہ بیٹ کیا ہے؟ اسمبلی بیٹ کہلاتی ہے. اور کسی کو جو ہے کانگریس کے لیے جیسے گاندھی بھون بھیجا جاتا ہے، وہاں جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی تو وہ رپورٹر کا بیٹ کیا ہے؟ کانگریس کا رپورٹنگ کرنا. ایسے ہی جو ہے معاشی خبریں ہیں تو کہیں کا بازار کے بارے میں کرنا ہے تو بیٹ اس کا جو ہے معاشی خبریں ہیں. خبر رساں اداروں کو بھی رپورٹر معاشرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی فراہم کردہ خبریں سماج میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں. اگر رپورٹر جانبداری سے کام لے اور کسی کی کردار کشی پر مبنی خبر شائع کرا دے تو اس سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے رپورٹر کو غیر جانبدار، اپنے پیشے سے شوق رکھنے والا، باشعور، باریک بین ہونے کی ضرورت ہے. یہ ساری صفات ہیں. معروضیت، دیانتداری اور غیر جانبداری کے ساتھ وہ خبریں پیش کرے تو سماج کی بڑی خدمت کر سکتا. رپورٹر کے ہاں عام آدمی کی مقابلے میں خبریں ہی زیادہ ہوتی. وہ عام مواقعات سے بھی خبر تلاش کر لیتا ہے. رپورٹر میں حصے خبر تلاش و تحقیق، متجسس دماغ، متوازن سلجھی ہوئی شخصیت، زبان پر قدرت، معروضیت اور صداقت، حاضر دماغی، تیزی، تحمل، صبر، دور اندیشی، موقع شناسی، وقار، بے خوفی، صاف گوئی، حالت حاضرہ سے واقفیت، وسعت مطالعہ اور ستھرا ذوق ہونا چاہیے. رپورٹر کے لازمی کو خبر میں سنسنی اور غیر مصدقہ اطلاعات کی آمیزش نہ کرے. آج کل جیسے مسالہ لگا کر خبریں پیش کی جا رہی ہیں کہ مرڈر ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے، تو جرائم کی خبروں میں سنسنی لانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ لوگ پڑھیں اور غیر مصدقہ جو ہے اطلاعات نہ کریں، اندازے پہ خبر شائع نہ کریں. خبر کو دلچسپ اور قابل مطالعہ بنانے کے لیے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. واقعات کو حسب منشا توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے. رپورٹر کو چاہیے کہ اپنی پسند ناپسند، تعصبات، ترجیحات، تحفظات و نظریات اور خیالات و احساسات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی تحریر میں توازن اور اعتدال پیدا کریں. جس طرح خبر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ سچائی ہو، ایسے ہی خبر پہنچانے والے رپورٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کوئی بھی نیوز لا رہا ہے وہ سچی ہو اور غیر جانبدار ہو، اور اس میں غیر ضروری سنسنی پیدا نہ کی جائے بلکہ اسے صداقت کے ساتھ پیش کیا جائے. اب رپورٹر کی طرح نامہ نگار کسے کہتے ہیں؟ مختلف شہروں اور اضلاع میں اخبار کے لیے خبریں روانہ کرنے والوں کو نامہ نگار کہتے ہیں. نامہ نگار کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو رپورٹر کی ہوتی ہے. آج کل اردو اخبارات کے علاوہ بعض تیلگو اخبارات شہر یا ضلع میں کئی نامہ نگار رکھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کا احاطہ کیا جا سکے. جنگ کے موقع پر برسر موقع رپورٹنگ کے لیے محاذ جنگ پر نامہ نگار روانہ کیے جاتے. اسی طرح حادثات یا اہم مواقع کی رپورٹنگ کے لیے بھی نامہ نگاروں کو روانہ کیا جاتا. معیاری اور بین الاقوامی سطح کی اخبارات اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے ایجنسیوں کی جانبداری پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اپنے نامہ نگار اور خصوصی نمائندے دنیا بھر میں متعین کرتے ہیں. دنیا بھر میں خبر رسانی کے لیے مشہور ادارہ BBC ورلڈ سروس کے ہزاروں نمائندے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی کچھ اہم خبر ہے تو BBC کا نمائندہ ہندی کا ہے، اردو کا ہے، انگریزی کا ہے، تو وہ جو ہے اپنا کوریج دیتا ہے BBC کو لندن کو. یہ
سارے صحافتی ادارے ہیں جو جتنا پیسہ خرچ کریں گے تو وہ نامہ نگاروں کو رکھیں گے، تو نامہ نگار جو ہے اخبار کے دفتر کی پالیسی کے حساب سے خبریں فراہم کرتے ہیں۔ جنگ کے موقع پہ خاص طور سے افغانستان میں جنگ ہوئی، عراق میں جنگ ہوئی، وہاں پر نامہ نگار جو ہے بمباری کے درمیان رہتے ہوئے بھی نامہ نگار کرتے ہیں۔ مترجم کسے کہتے ہیں؟ اخبار میں ترجمے کا جو کام ہوتا ہے اسے مترجم کرتا ہے۔ اخبار کے ادارتی عملے میں کئی مترجمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ عموماً انگریزی خبروں کا اردو ترجمہ سب ایڈیٹر کر لیتے ہیں، لیکن اخبار کے دفتر کو مختلف زبانوں میں موصول ہونے والے اشتہارات، دیگر زبانوں کے اداریے، شذرات، فیچر، مضامین وغیرہ کی اشاعت کے لیے مترجم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تلنگانہ سے نکلنے والے اردو اخبارات میں تیلگو، انگریزی اور اردو پر مہارت رکھنے والوں کی مانگ ہے، کیونکہ اشتہارات بعض موقع پر عین وقت میں آتے ہیں۔ اگر مترجم موجود ہو تو اخبار کا مالی فائدہ ہوگا۔ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ کی جانے والی اور ترجمے کے بعد لکھی جانے والی دونوں زبانوں سے بخوبی واقف ہو۔ ترجمہ نگاری میں ہم پڑھیں گے کہ سورس لینگویج اور ٹارگٹ لینگویج ہوتے ہیں۔ جس زبان سے کیا جا رہا ہے اسے سورس کہتے ہیں، اور جس زبان میں کیا جا رہا ہے اسے ٹارگٹ کہتے ہیں۔ دونوں زبانوں سے واقفیت رکھنا مترجم کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، دونوں زبانوں کے روزمرہ محاوروں، تہذیبی و ثقافتی پہلوؤں سے واقف ہو۔ اکثر تہذیبی اعتبار سے بعض الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا لفظی ترجمہ کرنے کے بجائے مفہوم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ ترجمہ اس طرح کرے کہ اصل زبان کا گمان ہو۔ انگریزی میں جو محاورے لکھے جاتے ہیں ان کا اردو متبادل حاصل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اخبارات میں سینئر تجربہ کار مترجموں سے ترجمہ نگاری کا کام لیا۔ میرا ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ہم اردو میں جو چیزیں پڑھتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ اردو میں آیا لیکن دیگر زبانوں سے ترجمہ ہو گیا۔ تو پروف ریڈر، تو اخبار کے ادارتی عملے کا ایک اہم رکن پروف ریڈر ہوتا ہے، جو اخبار میں شائع ہونے والے مواد کی کتابت یا کمپوزنگ کے بعد اس میں رہ جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور درست کرتا ہے۔ اخبار کی ذمہ داری ہے کہ چھپنے سے پہلے ساری غلطیوں کو دور کیا جائے، کیونکہ کمپیوٹر میں اکثر ٹائپنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کتابت کی، تو انہیں پروف ریڈر گہرائی سے پڑھ کے درست کرتا۔ اخبار میں اگر کوئی خبر کی اشاعت کی تکرار ہو جائے تو بھی پروف ریڈر کی جانب توجہ دلاتا۔ بعض مرتبہ چونکہ 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے تو ایک شفٹ والے وہ خبر کو لے لیتے ہیں، اندر صفحے میں لگا لیتے ہیں، پھر اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے تو دوسرے صفحے پہ لگ گئی تو مکمل اخبار کیا ہے پروف ریڈر دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ خبر پہلے لگ چکی ہے۔ پروف ریڈر کو خبروں کا شعور رکھنا ضروری ہے، اسے زبان و بیان کی غلطیاں درست کرنے کا فن بھی آنا چاہیے، املا کی غلطیاں خاص طور۔ ایک ہی پروف ریڈر اگر سارے اخبار کی کاپی دیکھ لے تو مناسب رہے گا، ورنہ خبروں کی تکرار کا اندیشہ رہتا ہے۔ پروف ریڈر کی ذمہ داری کہ وہ اخبار کے متن کو جہاں تک ہو سکے غلطیوں سے پاک کر کے پیش کرے۔ اخبار کا تجارتی اور فنی عملہ، جیسے اخبار چھپ گئے بعد اسے بیچنے کا ہے تو اس کے لیے کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ اخبار فروخت کے لیے شائع ہوتا ہے۔ سرکولیشن مینیجر شہر اور اضلاع میں اخبار کی فروخت کے انتظامات کی نگرانی کرتا ہے۔ شعبہ اشتہارات کا مینیجر اخبار میں شائع ہونے والے اشتہارات کے حصول اور ان کی اشاعت اور مالیہ کی فراہمی کا نگرانی کرتا ہے۔ اخبارات میں اشتہارات ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں، اس لیے اخبار کاروباری لوگوں کو مقرر کرتا ہے اور انہیں اشتہارات لانے پر کمیشن بھی دیتا ہے۔ اخبارات کی فروخت کے لیے ایجنسیاں ہوتی ہیں جن سے اخبار کا مینیجر معاملت کرتا ہے۔ اخبار کی اشاعت کا فنی عملہ ہوتا ہے۔ اخبار کا مینیجر ان کے کام کاج کی نگرانی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اخبار معیاری اور بروقت شائع ہو اور قارئین تک بروقت پہنچے۔ اس طرح ایک اخبار کئی افراد کی اجتماعی کوشش سے روز جاری ہوتا ہے اور عوام کی تسکین کرتا ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے اس سوال کے تحت کہ اخبار کے عملے میں کون کون ہوتے ہیں، چیف ایڈیٹر اور جوائنٹ ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، رپورٹر، نامہ نگار، اور اس کے علاوہ جو ہے عملے کے جو ارکان ہوتے ہیں فنی، خاص طور سے سرکولیشن مینیجر وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اخبار چونکہ ایک تجارتی کام ہے اور ذمہ داری کا کام ہے، اس کے لیے ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نصاب میں اس لیے پڑھایا گیا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو اخبارات میں اچھی پرکشش تنخواہوں کے ساتھ ہم نہ صرف شہر میں رہ کر بلکہ اضلاع میں رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیلگو اخبار میں جو رپورٹر ہوتا ہے اس کو خبروں کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور اچھی تنخواہوں میں جو ایڈیٹر ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور
ہزاروں کی تعداد میں اخبار فروخت ہوتا ہے اور لوگ صبح میں بغیر اخبار پڑھے گھر سے باہر نہیں نکلتے. تو اخبار سے متعلق یہ ساری چیزیں اس اردو صحافت کے مضمون میں اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ ڈگری کے بعد ہمارے طلباء اگر وہ روزگار کے سلسلے میں صحافت سے جڑنا چاہیں تو ان کو یہ بنیادی معلومات کا حاصل ہونا ضروری ہے. تو اخبار کے عملے کے ارکان کی ساری تفصیلات آپ کو پتہ ہے. جب بھی اگر سوال آئے تو یہ ساری تفصیلات آپ کو لکھنا ہوگا. شکریہ.